بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس عظیم خاتون کو خراج عقیدت پیش فرمائیں گے کہ جنہوں نے ہر قدم پر ہر جگہ شریعت مطہرہ کا پرچار بھی کیا اور اپنے خاندان کی عزت کو بلند بھی کیا اور اپنے خاندان کی عزت کے لیے فخر بھی بنی۔ آج ہم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نائب سیدۃ النساء حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کی ولادت باسعادت 5 ہجری 2 شعبان کو مدینہ منورہ کی سرزمین میں ہوئی۔ آپ مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بڑی صاحبزادی ہیں اور امام حسن و حسین کی چھوٹی بہن ہیں۔ آپ کے کانوں میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، یعنی ایک مینڈا یا دمبا آپ کی طرف سے ذبح کیا گیا۔ آپ کی بھی تعلیم و تربیت حضور نے فرمائی اور آپ جس طرح امام حسن و حسین سے محبت فرماتے اسی طرح سیدہ زینب سے بھی محبت فرماتے، اور یہ بہت کم بتایا جاتا ہے کہ سیدہ زینب کے حالات و واقعات کیا ہیں۔ میں نے کہا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے۔ حضرت زینب کی جو بیٹی ہیں، جو حضور کی شہزادی ہیں سیدہ زینب، ان کی بیٹی حضرت امامہ اور حضرت فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب، ان دونوں سے حضور محبت فرماتے۔ یہ دونوں حضور کی نواسی ہیں۔ حضور کے بعض کہتے ہیں کہ 2 نواسے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، حضور کے دیگر بیٹیوں سے بھی اولاد ہے، یعنی حضور کے 3 نواسے ہیں، ایک امام حسن، امام حسین حضرت فاطمہ کے بطن سے، پھر ایک حضرت زینب کے بطن سے بھی ہیں، حضرت علی ان کا نام ہے، علی بن عاص۔ وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ حضرت زینب کے بیٹے ہیں اور حضور کے نواسے ہیں، اور اسی طرح نواسیاں بھی حضور کی 3 ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت امامہ، اور یہ وہ ہستیاں کہ جن سے حضور محبت فرماتے تھے۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ ان سے محبت فرماتے اور بڑی ان سے شفقت فرماتے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ آپ حضرت امام حسن اور حسین سے بھی زیادہ ان کو عطا فرما دیتے، کیونکہ بیٹیوں کا تو مقام ویسے بھی منفرد ہے، اور یہ نام زینب بھی حضور نے رکھا اپنی بیٹی کے نام پہ۔ آپ کی جو بڑی بیٹی زینب ہے ان کے نام پہ آپ نے ان کا نام زینب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو 5 سال ظاہری طور پر رفاقت ملی۔ آپ کی 5 یا 6 سال عمر تھی جب رسول اللہ کا وصال ہوا، پھر جب والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہوا تب بھی آپ کی عمر 6 سال کی تھی۔ یعنی ایک چھوٹی بیٹی ہو اور ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو اس کے اوپر کیا بیتے گی۔ جو آخری وصیتیں آپ نے اپنی بیٹی کو فرمائیں وہ بڑی سننے والی ہیں اور صبر آزمہ ہیں کہ میرے وصال کے بعد اپنے بھائیوں کا خیال کرنا، ان کی حفاظت بھی کرنا، قدم قدم پہ ساتھ دینا، ان کی نگہداشت کرنا، اپنے والد کا خیال رکھنا۔ یہ جو ہمیں کربلا میں سیدہ زینب کا صبر، استقامت، چٹان کی طرح کھڑے رہنا جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے پیچھے سیدہ پاک کا فیضان ہے۔ اور یہ وہ وصیتیں تھیں جو حضرت ختیجہ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو کی تھیں جب حضرت ختیجہ دنیا سے جا رہی تھیں۔ جو وصیتیں آپ نے سیدہ پاک کو کی، سیدہ پاک نے وہی اپنی ماں کی وصیتیں حضرت زینب کو کی، اور پھر حضرت زینب نے وہ وصیتیں آگے اپنی اولاد کو کیں۔ تو یہ اہل بیت کا ورثہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا آیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں آپ گھر میں رہیں اور گھر کے معاملات آپ دیکھتیں، اور اس کے علاوہ آپ بہت بڑی عالمہ تھیں، فاضلہ تھیں، محدثہ تھیں، مفسرہ تھیں۔ قرآن کی پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، یعنی تفسیر بیان کی خواتین میں۔ آپ بیسیکلی شاگردہ تھیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ چونکہ آپ ان کی نواسی بھی تھیں، وہ آپ کی نانی تھی، تو آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ ان 2 بیویوں نے کی۔ اور آپ مدینہ منورہ میں جو خواتین آتی تھیں آپ ان کو سپارہ بھی پڑھاتی تھیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی دیتی، قرآن کی یعنی ان کو تفسیر
وہ بھی آپ بیان فرماتی تھیں اور وہ ان کی ہر لحاظ سے تعلیم و تربیت کرتی تھیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کی نائبہ تھیں. حضرت عائشہ کے پاس خواتین بھی آتی اور بعض دفعہ مرد بھی آ جاتے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے. تو اگر حضرت عائشہ موجود نہ ہوتیں یا کہیں مصروف ہوتیں تو پھر حضرت زینب ان کو یہ مسائل بتاتیں اور لوگ ششتر رہ جاتے کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، کتنی بڑی عالمہ ہیں اور محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں. یہ وہ علم تھا جو مولا کائنات کا اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوا، جسے علم نبوت کہتے ہیں. یہ نبوت کے دھارے تھے جو کبھی حسن سے نکلے، کبھی امام حسین سے ابھرے اور کبھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زبان سے نکلے. تو حضرت سیدہ زینب بہت بڑی عالمہ تھیں، محدثہ تھیں، مفسرہ تھیں. یعنی کہہ لیں کہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا جو خواتین کا، اس کی وہ ہیڈ تھیں اور وہ تعلیمی شعبہ سے آپ وابستہ تھیں اور ساری زندگی آپ نے اسی پیشہ میں گزارا. پھر آپ کا جو عقد مبارک ہے وہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا. حضرت جعفر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کی تعلیم و تربیت بھی حضرت علی نے خود کی. اور پھر اس کے بعد آپ نے پھر اپنی بیٹی کا عقد ان سے کیا. پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دی، حضرت اون، حضرت محمد، اور ایک صاحبزادی تھی حضرت رقیہ. تو یہ دونوں شہزادے بھی کربلا میں شہید ہوئے. اور آپ نے قدم قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا. حضرت عائشہ صدیقہ کے وصال کے بعد پھر آپ ان کی مسند پر بھی بیٹھی. غالباً 2 سال اس کے بعد آپ مدینہ میں رہیں. اور جو خواتین کے جتنے مسائل ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں وہ یا سیدہ عائشہ صدیقہ کے ذریعے پہنچے ہیں یا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے پہنچے ہیں. اور خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے. کربلا تک آپ نے بھائی کا ساتھ دیا اور وہ حضرت علی، حضرت امام حسین آپ سے مشورے بھی کرتے اور آپ کے مشوروں پہ عمل بھی کرتے. اور اصل امتحان آپ کا پھر کربلا کے سانحے کے بعد پیش آیا. اور جب آپ یزید کے دربار میں پہنچی تو جو آپ نے مدلل خطبہ دیا وہ اگر اس کو سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اور وہ گھنٹوں پہ محیط آپ کا خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے اہل کوفہ کو، اہل شام کو جھنجھوڑا اور ان کو بتایا کہ ہم کون ہیں اور یہ بدبخت یزید کون ہے. اور جب آپ نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں نے آج بدر کا بدلہ لے لیا، احد کا بدلہ لے لیا، خندق کا بدلہ لے لیا، تو اتنی دیر میں اذان ہوئی. فرمایا یہ دیکھ ہمارے نکارے آج بھی بج رہے ہیں اور تیری حکومت انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گی. اور پھر یزید مکاری کرنے لگا، رونے لگا. تو پھر یزید، تو آپ نے فرمایا تو مکاری کر رہا ہے. وہ پھر اپنے آپ کو پیٹنا شروع ہو گیا اور سب سے پہلے جس نے ماتم کیا وہ یزید تھا. اور آج بھی جو ماتم کرتے ہیں وہ یزید کے حواری ہیں یا اس کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ سادات نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. انہوں نے صبر کیا، وہ صابروں کی اولاد تھی، وہ قرآن کے وارث تھے، وہ دین کے وارث تھے، وہ اسلام کے وارث تھے. انہوں نے کبھی بھی غیر شرعی کام کیا ہی نہیں. وہ با پردہ رہتی تھیں اور با پردہ ہی تھیں. پھر کچھ عرصہ آپ کو وہیں پہ قید خانے میں رکھا گیا. اس اثناء میں سیدہ سکینہ کا بھی وصال ہوا. پھر یہ بیویوں کو مدینہ منورہ لایا گیا نعمان بن بشیر کی سرپرستی میں امام زین العابدین کے ساتھ. پھر کچھ عرصہ بعد پھر واپس کچھ حالات کشیدہ ہوئے تو پھر اس کے بعد یہ بیویاں واپس پھر دمشق ان کو لے جایا گیا. پھر اس کے بعد پھر ان بیویوں کا وہاں پہ یکے بعد دیگرے وصال ہو گیا. حضرت بی بی زینب کا، حضرت ام کلثوم کا، سیدہ رقیہ کا، سیدہ سکینہ کا تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اور حضرت بی بی شہربانو کا. تو یہ وہ سانحات ہیں جو بعد میں پیش آئے. اور پھر حضرت امام زین العابدین پھر مستقل مدینہ میں آ گئے. تو سیدہ زینب خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں. خواتین کو ان سے رہنمائی لینی چاہیے اور ان سے انسپائر ہونا چاہیے. ہمارے لیے سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ، سیدہ ختیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے اور ہمیں ان کی ہی توقیر اور ان کی ہی ہمیں پیروی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میری صحیح کاملہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اہل بیت کے در کا غلام بنائے رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.